اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ مومنین سلام علیکم۔ آج اس ایپیسوڈ میں ہم صحیفہ سجادیہ کی دعا نمبر 33 یعنی 33 کو ڈسکس کرنے جا رہے ہیں۔ یہ دعا امام زین العابدین علیہ السلام غالباً استخارہ کرنے سے پہلے پڑھا کرتے تھے، اور یہ بھی بتا دیں کہ اس دعا کا تھیم یہ ہے کہ امام یہ مانگتے ہیں کہ جو کچھ استخارے کا نتیجہ ہو اس سے میرے مالک مجھے راضی رکھنا۔ دعا کا ٹائٹل اس طرح سے ہے وَكَانَ مِن دُعَائِهِ علیہ السلام فی الاستخارۃ۔ یہ دعا ہوا کرتی تھی امام زین العابدین علیہ السلام کی استخارے کے بارے میں۔ اس سے پہلے کہ میں دعا کو شروع کروں اور تھوڑا بہت اسے ایکسپلین کروں، آپ کی خدمت میں استخارے کے بارے میں چند باتیں کہنا چاہتا ہوں۔ دیکھیے، میرے پاس بھی اکثر لوگ فون کرتے ہیں یا دوسرے مثلاً علماء کے پاس، اور ان سے بھی کہتے ہیں کہ استخارہ دیکھ دیجئے۔ پھر جب استخارے کا نتیجہ آتا ہے جو بھی، اور اگر وہ نتیجہ انہیں اچھا نہیں لگ رہا ہوتا ہے تو پھر ہم ہی سے فون کر کے ہم سے کہتے ہیں کہ صاحب استخارہ تو ویسے منع آیا تھا، مگر ہم اس کام کو کرنا چاہتے ہیں، تو کیا صدقہ دے دیں، کیا ہم یہ فلاں کام کر دیں؟ مطلب کسی بھی طرح سے وہ استخارے کی مخالفت کرنا چاہتے ہیں۔ ایسے لوگوں سے ہم کہتے ہیں کہ بھائی دیکھیے، آپ استخارہ ڈیفرنٹ، اس کے ایک پروسیس ہے جس سے آپ پہلے گزر جائیے تب استخارہ کروائیے۔ ایک کیا ہے، اسٹیپ نمبر 1، آپ خود کوشش کیجئے کہ آپ جو بھی کام کرنا چاہ رہے ہیں اس میں اپنی عقل، اپنی سوجھ بوجھ لگا کر کے وزڈم سے کوئی فیصلہ لے سکیں تو فیصلہ لیجئے۔ آپ کو استخارہ دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب اگر آپ کی عقل کام نہیں کر رہی ہے تو آپ اپنے جان پہچان والوں سے، رشتہ داروں سے، قرابت داروں سے، گھر والوں سے مشورہ کر سکتے ہیں، کنسلٹیشن کر سکتے ہیں، اور پھر کسی نتیجے پر پہنچ سکتے ہیں۔ جب اس وقت بھی آپ کسی نتیجے پر نہ پہنچیں اور آپ کا خیال کسی ایک طرف نہ جائے بلکہ 50-50 رہے، تب آپ کا پھر بھی آگے ایک اور کنڈیشن ہے، آپ کا دل بھر رہا ہو تو استخارہ دکھلائیے۔ اگر آپ یہ سوچے بیٹھے ہیں کہ مجھے یہ کام کرنا ہی ہے اور پھر استخارہ صرف آپ برائے نام دکھلا رہے ہیں، یا معذرت کے ساتھ یہ لفظ استعمال کر رہا ہوں کہ استخارے کے ساتھ کھلواڑ کر رہے ہیں، تو آپ ایسا نہ کریں۔ برائے مہربانی آپ اپنی فکر کے حساب سے عمل کریں، استخارے کو مذاق و کھلواڑ نہ بنائیں۔ جب بھی استخارہ دکھلائیں اس میں اپنا پورا فیتھ رکھیں، پورا ٹرسٹ رکھیں، پورا یقین رکھیں کہ جو اللہ کہے گا وہ ہمیں اول تو ہمارے لیے بہتر ہوگا، اور دوسرے یہ کہ اس کو ہم قبول کریں گے۔ دھیان رہے آپ کو کہ جس اللہ سے آپ خیر طلب کر رہے ہیں وہ اسی اللہ نے آپ کو بنایا ہے، خالق ہے آپ کا، اور ساتھ ہی ساتھ وہ آپ کا خیر خواہ بھی ہے۔ یہ نہیں کہ آپ کا دشمن ہو، بلکہ وہ آپ کی بھلائی چاہتا ہے، خیر خواہ ہے، ویل وشر ہے۔ تو آپ کو وہ جو رائے دے گا وہ انشاءاللہ صحیح ہوگی۔ اور یہ بھی بتا دیں، اگر آپ کو لگتا ہے کہ استخارہ ایک چانس ہے، ایک توبہ توبہ استغفر اللہ لاٹری ٹائپ چیز ہے، کچھ بھی نکل آتا ہے، تو ایسا اگر ہے تو آپ استخارہ نہ دکھلائیے، اپنی سوجھ بوجھ، اپنی عقل کے حساب سے عمل کیجئے۔ استخارہ تبھی دکھلائیے کہ جب آپ اس میں فل فیتھ رکھتے ہوں۔ ایک اور بات یہاں کہنا چاہیں گے، ایسا بھی ہوا ہے کہ لوگوں نے فل فیتھ رکھتے ہوئے استخارہ دکھلایا کسی عالم سے، اور پھر مثلاً کہہ رہے ہوں شادی کے بارے میں استخارہ دکھلایا، اور پھر بعد میں وہ شادی ٹوٹ گئی، طلاق ہو گیا اور مسئلے مسائل کھڑے ہو گئے، تو پھر اب لوگ کہنے لگتے ہیں کہ صاحب یہ دیکھیے، اب دو باتیں کہتے ہیں، یا تو اس عالم کو کہنے لگتے ہیں جس نے استخارہ دیکھا ہے پتہ نہیں ان کا استخارہ کیسا ہوتا ہے، دوسرا یہ کہ اللہ کو کہنے لگتے ہیں کہ اللہ میاں نے بھی ہمارے ساتھ نعوذ باللہ استغفر اللہ زیادتی کی ہے، ہمیں صحیح گائیڈ وائڈ نہیں کیا۔ تو یہ ہم لوگ جو ہے جب استخارے کے نتیجے کو دیکھتے ہیں، یا ہماری جو فکر ہوتی ہے وہ پوری تصویر کے ایک حصے کو دیکھتی ہے۔ میں مثال بھی دوں آپ کو، دیکھیے ایک دیوار پر بہت بڑی ایک پینٹنگ لگی ہو جس میں مثلاً پہاڑ بھی ہوں، جھرنا بھی ہو، بہت بڑا میدان بھی ہو، ایک چھوٹی سی جھوپڑی بھی بنی ہو، وغیرہ وغیرہ، اور اس میں 2-4 جانور بھی ہوں۔
اب اس جھوپڑی کی صرف کھڑکی کو آپ دیکھیں، ونڈو کو دیکھیں اور سوچیں کہ یہ جھوپڑی بس مطلب یہ پینٹنگ میں بس صرف ونڈو بنی اور تو کچھ ہے نہیں۔ تو آپ نے پوری چیز، پوری پکچر تو دیکھی نہیں، آپ نے صرف اتنا دیکھا جو ونڈو تھی اور اسی پر فیصلہ کر دیا کہ اس پینٹنگ میں صرف ونڈو بنی ہے۔ ہوتا کیا ہے کہ ہم اور آپ صرف ایک چیز کو دیکھ رہے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بھائی یہ چیز ہمارے لیے صحیح نہیں رہی، لیکن اللہ اس پوری پکچر کے اوپر اس کی نگاہ ہوتی ہے، ہمارے مستقبل، ہمارا ماضی، پاسٹ، فیوچر اور جو کچھ اب ہے، اس حساب سے اللہ کا فیصلہ ہوتا ہے۔ میں یہاں پر ایک واقعہ آپ کو سناتا ہوں، قرآن مجید میں اس کا ذکر آیا ہے۔ پیغمبر کی ایک پفیزاد بہن تھیں، ان کا نام تھا جناب زینب بنت جحش۔ وہ بہت خوبصورت بھی تھیں، سب کچھ تھا، اور یعنی چونکہ قریش سے تھیں، بنی ہاشم سے تو نہیں تھی لیکن قریش سے تھیں، تو ان کی شادی کا یہ تھا کہ بہت ہی کسی اچھے انسان سے اور بہت ہی خوبصورت، بہت ہی ہینڈسم کسی مرد سے ہوگی۔ بہت سے لوگ تو یہی سمجھے تھے پیغمبر سے ہوگی۔ بہرحال بعد میں اچھا دوسری طرف پیغمبر کے ایک گود لیے بیٹے تھے جن کو جناب خدیجہ نے بازار سے یعنی سلیوز کی جو مارکیٹ ہوتی تھی وہاں سے خریدا تھا، جن کا نام تھا زید ابن حارثہ۔ پیغمبر کو گفٹ کیا تھا جناب خدیجہ نے انہیں، اور جناب خدیجہ نے ان کو آزاد کر کے پیغمبر نے زید ابن حارثہ کو آزاد کر کے انہیں اپنا بیٹا بنا لیا تھا، اور وہ پھر ابن محمد کہے جاتے تھے۔ خیر، جناب زید ایک بازار سے خریدے ہوئے سلیو تھے، اور ادھر زینب ایک قریش کی ایک بہت بڑے قبیلے کی عورت یا لڑکی تھیں۔ اللہ نے حکم دیا پیغمبر کو، اور پیغمبر نے حکم خدا سے ان دونوں کی شادی کرائی، ٹھیک ہے، زید اور زینب کی، اور پھر بعد میں اس میں طلاق ہو گیا۔ اب بتائیے یہاں پر تو استخارہ کیا، خود اللہ حکم دے رہا ہے اور پیغمبر بھی فیصلہ کر رہے ہیں، بلکہ آیت ہے ما کان لمؤمن ولا مؤمنۃ اذا قضى اللہ ورسولہ امرا ان یکون لہم الخیرہ۔ کسی مومن کسی مومنہ کو یہ حق نہیں ہے کہ جب اللہ اور رسول کسی چیز کا فیصلہ کر دیں تو وہ اس میں اپنی رائے دکھائے، ہاں تو پھر یہ شادی ہوئی بھی اور ٹوٹ بھی گئی، تو اس پر اعتراض تو آپ پھٹ سے کر سکتے ہیں، لیکن بات یہ ہے کہ پھر آگے چل کر کے انہی زینب کی شادی اللہ نے حکم دے کر کے پیغمبر سے اس کے بعد طلاق کے بعد کہا کہ اب تم بس زینب سے نکاح کرو، اور پیغمبر نے شادی کی، کیونکہ عربوں کے ہاں ایک رسم تھی کہ منہ بولے بیٹے کی بیوی یعنی بہو بھی محرم کہی جاتی تھی، اس رسم کو ختم کروانا تھا اللہ کو، تو یہ پوری پکچر تھی، ٹھیک ہے۔ لیکن اگر ہم صرف اس شادی کو دیکھیں تو اللہ اور رسول کا حکم ہے اور شادی ٹوٹ رہی ہے، کیسی شادی ہے؟ تو ہمیں اعتراض کی گنجائش تب پیدا ہوتی ہے کہ جب ہم ایک ہی چیز کو، ایک چھوٹی سی چیز کو دیکھتے ہیں، پوری پکچر کو نہیں دیکھتے۔ اس تمہید کے ساتھ میں اس دعا کو پڑھ رہا ہوں، دعا بہت طولانی نہیں ہے، کوشش کروں گا کہ جلد سے جلد ختم کروں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم انی استخیرک بعلمک، پالنے والے میں تجھ سے خیر طلب کرتا ہوں، بھلائی طلب کرتا ہوں، کس چیز کے ذریعے؟ تیرے علم کے ذریعے، کیونکہ تو عالم الغیب والشہادہ، تو میرا فیوچر جانتا ہے، تو میرا پاسٹ جانتا ہے، تو جانتا آگے کیا ہونے والا ہے، کون کون سے فیکٹرز رول پلے کریں گے مجھے نہیں پتا، تو میں تجھ سے خیر طلب کرتا ہوں۔ فصل علی محمد وآلہ، تو محمد وآل محمد علیہ السلام پر اپنی رحمت نازل فرما، وقض لی بالخیرہ، اور میرے لیے فیصلہ کر دے میرے خیر کا، بھلائی کا، جس چیز میں میری بھلائی ہو وہ فیصلہ مجھے دے دے۔ وَأَلْهِمْنَا مَعْرِفَةَ الْاخْتِيَارِ، اور مجھے یہ بات میرے دل میں ڈال دے، الہام کر دے، دل میں ڈال دے کہ ہم سمجھیں کہ بھلائی کیا چیز ہے، بھلائی کس چیز میں ہے، اس کو ہم سمجھ بھی سکیں۔ وَاجْعَلْ ذَلِكَ ذَرِيعَةً إِلَى الرِّضَا بِمَا قَضَيْتَ لَنَا، اور اے میرے مالک جب یہ میں استخارہ کروں تو یہ استخارے کا جو نتیجہ آئے یہ ایک ذریعہ بنے کہ میں اس چیز سے راضی ہو جاؤں جو تو نے میرے سلسلے میں کہی ہے یا بتائی ہے، یعنی کل ملا کر کے استخارہ خود ایک ذریعہ بن جائے کہ میں تجھ سے راضی رہوں، تیرے حکم پر راضی برضا رہوں۔ وَالتَّسْلِيمِ لِمَا حَكَمْتَ فَأَزِحْ عَنَّا رَيْبَ الْإِرْتِيَابِ، اور جو کچھ ہے میرے مالک تو حکم کرے گا اس استخارے میں، اس پر میں پورے طور سے تسلیم رہوں، اس کے سامنے جھکا رہوں، اسے ایکسیپٹ کروں،
اس بات کی مجھے توفیق عنایت فرما، اور فَأَزِعْ عَنَّا رَيْبَ الْإِرْتِيَابِ، اے میرے مالک ہم سے یہ جو شک شبہ ہوتا نا استخارے کے بعد ڈاؤٹ، امام نے دکھتی رگ پر ہماری ہاتھ رکھا ہے، ہم انسانوں کا ایسا ہی حال ہے، استخارہ کر بھی لیتے ہیں اور پھر بھی سوچتے رہتے ہیں پتہ نہیں صحیح آیا نہیں آیا، شک شبہ رہتا ہے۔ تو امام کہہ رہے ہیں یہ شک شبہ ہم سے دور کرتے، یا جو استخارہ کر رہا ہوں اس کے بعد اب کوئی شک شبہ میرے دل میں نہ آنے دینا۔ وَأَيِّدْنَا بِيَقِينِ الْمُخْلِصِينَ، اور مجھے دے دے مخلص جو تیرے خاص اور پیور بندے ہیں ان کے پاس جو یقین ہے نا وہ والا یقین مجھے عنایت فرما۔ اب یہ اللہ کے مخلص بندے آپ دیکھیں جیسے جناب سلمان، جناب بوذر، جناب قمبر، ان جیسا یقین مجھے عنایت فرما۔ وہ لوگ اللہ کے حکم پر پورے طور سے راضی رہتے تھے۔ وَلَا تَسُمْنَ عَجْزَ الْمَعْرِفَةِ عَمَّا تَخَيَّرْتَ، اے میرے مالک تو ہمیں نہ دے، الٹا کہہ رہے ہیں یہاں پر مولا، نہ دے، کیا چیز نہ دے؟ عجز المعرفت اما تخیرتا، اس چیز کو ہم نہ سمجھ پائیں جو تو نے ہمارے لیے طے کی ہے، تو نے کہا اس میں ہمارا خیر ہے، استخارے کا رزلٹ یہ آیا، اور پھر ہم اس کے خوبی کو نہ سمجھ پائیں، یہ چیز نہ ہو، یہ ہم سے لے لے، یعنی فَنَغْمِتَ قدرک، اگر ہم نے استخارے کے بارے میں شک کیا تو اس سے کیا ہوگا، ہم تیری قدر و قیمت کو، تیری عظمت کو کم کریں گے، یعنی کم سمجھیں گے تجھے، یہ سمجھ لیں گے کہ بھائی اللہ بھی کہہ رہا ہے اور ہمارا دوست بھی ایسا کہہ رہے تھے، یعنی اس لیول پر ہم تجھے لے آئیں گے۔ وَنَكْرَهَا مَوْضِعَ رِضَاكَ، اور پھر نتیجہ کیا ہوگا اگر ہم استخارے سے راضی نہیں ہوئے تو جس چیز میں تیری رضا ہے، جس چیز میں تیری مرضی ہے اس کو تو ناپسند کریں گے، اس سے تو کراہیت کریں گے۔ وَنَجْنَحَ إِلَى الَّتِي هِيَ أَبْعَدُ مِنْ حُسْنِ الْعَاقِبَةِ، اور اس چیز کو اب اس چیز کی طرف لپکیں گے جو عاقبت کے حساب سے، اچھے انجام کے حساب سے سب سے دور ہے، یعنی اچھا انجام جس کا نہیں ہونا ہے، جس کا رزلٹ اچھا نہیں ہونا ہے، آخر جس کا اینڈ اچھا نہیں ہونا، اس کام کی طرف بھاگیں گے اگر ہم نے استخارے کو نہیں مانا۔ وَأَقْرَبُ إِلَى ضِدِّ الْعَافِيَةِ، اور ہم اس طرف بھاگیں گے، اس راستے کی طرف بھاگیں گے کہ جو آؤٹ کم کے حساب سے عافیت کا الٹا ہوگا، جس میں ہمارے ذہنی سکون چلا جائے گا، جس میں ہمارے مثلاً ہم بیمار پڑ جائیں گے، کوئی آفت آ جائے گی، اس کام کی طرف بھاگیں گے اگر ہم استخارے سے راضی نہیں ہوئے۔ تو اے میرے مالک مجھے استخارے سے راضی کرتے، مجھے استخارے کے سامنے تسلیم کرتے۔ وَحَبِّبْ إِلَيْنَا مَا نَكْرَهُ مِنْ قَضَائِكَ، اگلا کام اب یہاں تک تو کہہ رہے ہیں کہ ایسا نہ ہونے دینا، اب کیا ہونے دینا امام فرما رہے ہیں، اور جو چیزیں، جن چیزوں کا فیصلہ تو نے کر دیا ہمارے بارے میں اور وہ ہمیں اچھی نہ بھی لگ رہی ہوں تو ایسا کرنا کہ وہ ہمیں اچھی لگنے لگے، یعنی تیری یہ جو استخارے کا رزلٹ آیا اور اگر ہمیں ناپسند بھی ہوا تو کچھ ایسا کر دے کہ وہ رزلٹ ہم کو پسند آنے لگے، حبب الینا، محبوب، اچھا لگنے لگے۔ وسہل علینا ما نستصحب من حکمک، اور جو استخارے کے رزلٹ کے بعد جو چیز ہمیں لگے کہ یہ تو بڑا ایسا استخارہ ہے، یہ کام تو بڑا مشکل ہے، تو جو کام ہمیں مشکل لگ رہا ہو استخارے کی وجہ سے وہ کام ہمارے لیے آسان کر دینا۔ ٹھیک ہے استخارے میں ہو سکتا ہے کوئی ایسا رزلٹ آئے کہ جو، یا نتیجہ استخارے کا ایسا ہو کہ جس کا انجام دینا ذرا مشکل ہو، تو امام مانگ رہے ہیں کہ اس کام کو پھر ہمارے لیے آسان کر دینا۔ وَأَلْهِمْنَا الْإِنْقِيَادَ لِمَا أَوْرَدْتَ عَلَيْنَا مِنْ مَشِيَّتِكَ، اور اے میرے مالک ہمیں جو ہے استخارے کے رزلٹ کو قبول کرنے کی توفیق عنایت فرما، یعنی ہمیں اندر سے ایسا بنا دے ہمارے دل کو کہ ہم استخارے کے رزلٹ کو خوشی خوشی قبول کریں۔ حتی لا نحب تاخیر ما عجلتا، یہاں تک اتنا خوش ہو جائیں ہم استخارے سے، اتنا راضی ہو جائیں کہ پھر اگر کوئی چیز تو ہمیں دیر میں دے گا، معاف کیا الٹا کہہ رہا ہوں، کوئی چیز تو ہمیں جلدی دینے والا ہے اور ہم چاہ رہے ہیں کہ وہ دیر میں ملے، یا اس کا الٹا کوئی چیز تو ہمیں
دیر میں دینے والا اور ہم چاہ رہے ہیں اس کو ہمیں جلدی ملے. دونوں ہی صورت ہمیں وہ چیز پسند ہو کہ جو تجھے پسند ہے. حتیٰ نحبہ، یہاں تک کہ ہم پسند کریں، تاخیرہ ما عجلتا، کہیں ایسا نہ ہونے پائے کہ ہم وہ پسند کرنے لگیں جس چیز میں تو نے تاخیر کہی ہے اور ہم چاہیں کہ وہ جلدی ہو جائے. الٹا نہ ہو، بلکہ ایسا ہو کہ جو چیز تو ہمیں دیر سے دینا چاہتا ہم بھی چاہیں کہ ہم دیر سے وہ چیز حاصل کریں، اور جو چیز ہمیں تو فوراً دے رہا ہے اس کو ہم بھی چاہیں کہ وہ چیز ہمیں فوراً مل جائے. وَلَا نَتَخَيَّرَ مَا كَرِهْتَ، اور اے میرے مالک ایسا کر دے کچھ کہ جو چیز تجھے ناپسند ہے، جو چیز تجھے ناپسند ہے اس کو ہم اختیار نہ کریں، اس کو ہم چوز نہ کریں، اس کو ہم نہ چنیں اپنے لیے. وَاخْتِمْ لَنَا بِالَّتِي هِيَ أَحْمَدُ عَاقِبَةً، اور اے میرے مالک وہ اس چیز پر لا کر کے ہمارا یعنی معاملے کو ختم کرنا یا خاتمے کے اعتبار سے جو چیز سب سے اچھی ہو، سب سے زیادہ تعریف کے لائق ہو، اس پر لا کر کے بات کو ختم کرنا. یعنی کل ملا کر کے ایسی چیز کو ہمارے لیے اختیار کرنا جس میں اینڈ اچھا ہو، اختتام اچھا ہو. وَأَكْرَمُ مَصِيرًا، اور نتیجے کے اعتبار سے بھی وہ کام سب سے اچھا ہو. إِنَّكَ تُفِيدُ الْكَرِيمَةَ، بے شک تو بڑی خوبصورت خوبصورت حسین نفیس چیزیں عطا کرنے والا ہے. تفید و فائدہ پہنچانے سے بنا ہے، یعنی تو بطور فائدہ ہمیں کیا دیتا؟ اچھی چیزیں، خوبصورت چیزیں دیتا ہے. وَتُعْطِي الْجَسِيمَةَ، نہ صرف یہ کہ کوالٹی کے حساب سے اچھی چیزیں تو ہمیں دیتا ہے، کوانٹٹی کے حساب سے بھی خوب دیتا ہے، فراوان دیتا ہے، ایبنڈنس میں دیتا ہے. وَتَفْعَلُ مَا تُرِيدُ، اور تو وہ کرتا ہے جو تو چاہتا ہے. انت علی کل شیء قدیر، بے شک تو ہر چیز پر قادر ہے. تو اس دعا کا لب لباب یہ ہے کہ امام یہ مانگ رہے ہیں اللہ سے کہ جو کچھ استخارے کا نتیجہ آئے اس سے میرے مالک نہ صرف ہمیں راضی کر دے بلکہ خوش کر دے کہ ہم خوشی اس کام کو انجام دیں، چاہے وہ ہاں میں آئے نتیجہ چاہے نہ میں آئے، اور ہمیں یقین ہو کہ جو چیز تو نے ہمارے لیے چنی ہے وہی بھلی ہے، وہی اچھی ہے. یہ اس دعا کا لب لباب تھا. آپ سے گزارش ہے کہ دنیا کے تمام مظلومین، خاص طور سے مظلومین وہ کہ جنہیں آج دنیا سے کہیں سے رسد نہیں پہنچ سکتی، یعنی مظلومین فلسطین، ان کے لیے دعا کریں، اور دعا کریں کہ پالنے والے ان کو اب کوئی مزید جانی مالی نقصان نہ ہونے پائے، ان کا وطن آزاد و آباد ہو جائے. اللہ ان پر اور ہم تمام لوگوں پر اپنی رحمت نازل فرمائے. اپنے نبی کے صدقے میں، ان کی آل پاک کے صدقے میں ہماری اس مہینے کی تمام عبادات کو قبول فرمائے بالنبی وآلہ. اللہم صلی علی محمد وآل محمد.